الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى في موضع آخر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر پوری انسانیت میں سے 315 افراد کو اپنے پیغام اور رسالت کے لیے چنا. اور ان 315 جو پیغمبر اور رسول تھے ان میں سے 5 کو اللہ تعالی نے اولو العزم پیغمبر اور رسول قرار دیا. اور ان 5 میں سے ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انسانیت کا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. جس طرح اسلام انسانیت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے آخری پیغام ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے وہ آخری رہبر، رہنما اور مقتدا ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اسلام کو چنتے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتے. اور یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبر کو وہ ساتھی دیتے جو جن کے کردار اچھے نہ ہوں، یا وہ انسانیت پر ظلم کرنے والے تھے، یا وہ خطا کار تھے، یا انہوں نے اپنی خلافت حکمرانی کے اندر لوگوں پر، مسلمانوں پر، اس سے بڑھ کر کافروں پر، ذمیوں پر انہوں نے ظلم کیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اسلام کو چنا اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا. تو پھر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھی تھے، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا،
جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار کو دیکھا، وہ اگر انسان صحیح نہ ہوتے، وہ انسان اگر پیغمبر کے مکمل متبع فرمانبردار نہ ہوتے، تو وہ صحابہ دنیا کے لیے کبھی بھی معیار حق نہ بن سکتے۔ اللہ رب العزت نے ان کو معیار حق قرار دیا پوری انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس انسان نے ان صحابہ سے روگردانی کی، ان کے نقش قدم کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، تو ہم اس کا رخ ان گمراہیوں کی طرف پھیر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ صحابہ دیے جن کا کردار بھی مثالی، جن کی خلافت اور حکمرانی بھی وہ مثالی، بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین حق عطا فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگوں کو یہ ناپسند بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ان حالات میں دو قوتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران۔ رومیوں کی ماتحت کے اندر، ان کی سلطنت میں وہ صاحب کتاب بھی رہتے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، سابی اور مذہبی جتنی بھی انسانیت تھی وہ رومیوں کے ماتحت تھی۔ اور دوسری طرف ایران تھا، فارسی لوگ تھے، جتنے بھی خالق سے، مذہب سے دور انسانیت تھی، وہ مخلوق اس ایران کے ماتحت تھی۔ تو دنیا کے اندر یہ دو بڑے طاقتور سلطنتیں، جن کے اندر مختلف گروہوں کے شکل میں مذاہب، ادیان باطلہ اور قومیں جو ہیں وہ بسا کرتی تھی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر ہم اس کو غالب کریں گے، ہم نے بھیجا آپ کو اس وجہ سے ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں اسلام مدینے سے باہر نہیں نکلا۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، روم و ایران سے چھیڑ چھاڑ ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کسی بھی علاقے پر کبھی مسلمانوں کو فتح نہیں ملی تھی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دور کے دیکھیں، 2 سال دورہ ان کی دور حکومت کے اندر، پھر بھی مسلمانوں کو روم و ایران پر مکمل فتح نہیں ملی۔ کس وقت ملی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملتی ہے۔ ان کے خلافت کے دور کے اندر 3650 علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر دنیا کے فتح ہوئے، اور ان کے دور کے اندر روم و ایران فتح ہوئے۔ ان کے دور کے اندر مسلمانوں نے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑا دیے۔ ان کے دور کے اندر مسلمانوں کی فوجوں نے سمندروں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں، پہاڑوں پر، دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا جھنڈے کو لہرا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے
صحیح نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافر اور زندیق تھے نعوذ باللہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آپ صدیق اکبر کو نکال دیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نکال دیں, آپ اسلام کے غلبے کو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے. آپ 20 آیات قرآن کی جن کا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کی شخصیت کو سائڈ پر کر دیں تو ان کا مصداق کوئی نہیں بن سکتا. جو اسلامی قلعے کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کی تعمیر اور اس کی چھت کو بنانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس عمارت کی تکمیل اگر ان خلفاء کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے تو اس اسلام کی مکمل تعمیر ہم اسلام سے ثابت نہیں کر سکتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. پیغمبر کا دور وہ صرف ان کی وفات تک ختم نہیں ہوتا, بلکہ صدیق اکبر کی خلافت کا دور یہ پیغمبر کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 10.5 سالہ زندگی اور خلافت کا دور یہ پیغمبر کا دور ہے. حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور یہ حقیقت میں پیغمبر کا دور ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسلام دیا حق کے ذات تاکہ غالب کریں گے باطل ادیان پر. پھر اسلام غالب اس وقت آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی. تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ کافر تھے, زندیق تھے, الیاذ باللہ نعوذ باللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رافضیت اشارے کر کے کنائے کر کے اس محرم کے اندر اس مہینے کے اندر ان صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے. اگر ان صحابہ کو ہم درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو اسلام کا غلبہ دنیا پر ہم غالب ثابت کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف قرآن کی مثال نہیں ہے, بلکہ ہم انسانی تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے نشانیوں کے ذریعے پہچانا. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں تورات کے اندر, انجیل کے اندر اور ان کی پچھلی نسلوں کے اندر بتا دی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو نشانیوں کو دیکھتے ہیں. بعض اصحاب آتے ہیں تو ان کو نشانیاں معلوم تھی. عبداللہ بن سلام وہ بہت بڑے غیر مسلم عالم تھے, انہوں نے سوال پوچھ کے اسلام کو قبول کیا. ان کو پتا تھا کہ یہ اگر پیغمبر ہے تو سوالوں کے جواب دیں گے, پیغمبر نہیں تو ان کو سوالوں کے جواب. اسی طرح پیغمبر کے جتنے صحابہ تھے ان کی نشانیاں ہندو مذاہب میں, بدھ مذاہب میں, عیسائیت مذاہب کے اندر, یہودی مذہب کے اندر ان کی نشانیاں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. تاریخ اسلام کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک انگریز مورخ جس کو گبن کہتے ہیں, اور اس نے اسلامی تاریخ پر 22 جلدوں پر کتاب لکھی حضرت عمر کی شخصیت پر. وہ یہ واقعہ نقل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہونے لگا, عیسائیت کو, یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ بیت المقدس فتح ہونا ہے, لیکن وہ حکمران جو ایسے اوصاف کا مالک ہوگا ہم اس کے ہاتھ پر چابیاں رکھیں گے. ہمارا تم مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ اپنے حکمران کو بلاؤ, ہم اسے چابیاں دے دیں گے. مسلمانوں نے مشورہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
مشورے کے مطابق آئے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، انہوں نے اپنے غلام اسلم کو لیا اور ساتھ چلے، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جوتا ٹوٹ گیا، اور وہ جوتا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری نیچے اونٹ سے نیچے رہنے کی تھی، پیدل چلنے کی تھی، اور غلام اسلم کی وہ اونٹ پر چڑھنے کی تھی۔ غلام کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں اور آگے دشمن ہے، لہذا آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جو عزت ہمیں اسلام نے دی ہے عدل و انصاف میں، ہم وہ کسی اور دین میں تلاش نہیں کریں گے۔ ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا، دوسرے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل، اور غلام جو ہے وہ اونٹ پر سوار تھا۔ یہی نشانیاں یہود و نصارہ کے پاس موجود تھیں، چابیاں مل گئیں، آگے بیت المقدس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ لیکن جو واقعہ گبن نے لکھا میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شکرانے کے نوافل پڑھ کے بیٹھے تو اس وقت ایک نوجوان آیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چٹھ دی۔ حضرت عمر نے وہ چٹھ پڑھی اور فرمانے لگے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ ہم دوسرے مسائل بعد میں پوچھیں گے، پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ وہ رکا کیا تھا؟ آپ نے وہ جو بیان کیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، وہ کیا چیز تھی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کے قافلوں کے ساتھ چلتا تھا، اور اس وقت میری عمر 14-15 سال تھی۔ تو میں راستے میں جب یہاں آتے تو بیت المقدس کی یہ سایہ دار جو دیوار ہے یہاں سے گزرتے تو میں سو جاتا۔ تو ایک دن میں اسی طرح والد کے ساتھ آیا، تجارتی قافلہ تھا، میں سو گیا۔ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کر کبھی میری پیشانی کو دیکھتا ہے، کبھی اس نے میری پنڈلی پر چادر کو ہٹا کر پنڈلی دیکھتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا پیشانی کو دیکھا، پھر پنڈلی کو دیکھا، پھر کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا نام بتاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عمر ہے۔ اس نے کہا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اسے کہا میرے باپ کا نام جو ہے وہ خطاب ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا اللہ کی قسم تم وہی شخص ہو کہ جس شخص نے اس بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پریشان تھا اس کی باتوں سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں سوچ رہا تھا میں کیسے اس کو فتح کروں گا، کیسے میں حکمران بنوں گا، کیسے میری یہاں خلافت آئے گی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا اچھا اس وقت جب تیری حکومت ہے تو اس وقت میں یہ رکا تجھے لے کر دیتا ہوں، جب تیری حکومت ہے اس وقت یہ ساری زمین بیت المقدس کی مجھے الاٹ کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں سوچنے لگا میری خلافت تو آنی نہیں، پتہ نہیں کون خلیفہ بنے، کون آئے کون جائے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے لکھ دیا کہ یہ زمین میں تجھے الاٹ کر دوں گا۔ تو 14-15 سال کی عمر تھی، اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب یہ عرصہ بیت گیا، اب میرے سامنے یہ نوجوان آیا، میں اس کو پہچانتا نہیں۔ اس کا والد وہ بوڑھا ہے، وہ آنے سے قاصر تھا۔ جب یہ میں نے اپنی تحریر پڑھی کہ یہ زمین میں تجھے اس وقت الاٹ کر دوں گا جب میری خلافت آئے گی، جب میں اس کو فتح کروں گا، تو وہ رکا آج میرے سامنے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ میری نہیں مسلمانوں کی زمین ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں تجھے عطا نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے ان صحابہ کی نشانیاں، ان کے اوصاف حمیدہ کو تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی بیان کر دیا ہے۔ آج کے شیعہ، آج کی رافضیت نسل اور خمینی قبر سے اٹھ کر آ جائے
الٹا لٹک جائے، یہ ایسے اوصاف اور ایسی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عزت دی ہے وہ چھین نہیں سکتے ہیں۔ یہ سورج پر تھوکنے والی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ایسے اصحاب کی مثالیں، ان کے اوصاف، ان کا کردار اور ان کے حکمرانی کے طور طریقے وہ ہم نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر بیان کر دیے۔ اور جو قافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر قادسیہ کے میدانوں کے اندر روم و ایران کو فتح کرتا ہے، اس قافلے کو دنیا نے بھی دیکھا کہ وہ قافلہ کبھی دریاؤں کے اندر، کبھی صحراؤں کے اندر ایک مسلمان آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتا ہے کہ اے امیر المومنین 6000 دشمن ہیں، ہمیں ان کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں کتنے فوجی چاہیے؟ اس نے کہا 6000 کی تعداد کے مقابلے میں ہمیں 30 غلام چاہیے۔ 6000 کے مقابلے میں حضرت عمر فرمانے لگے یہ تو بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی مزید زیادہ کر دیں، 60 کر دیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر ایسی کوئی نسل نہیں ہے جو 60 کے مقابلے میں 6000 کے مقابلے کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ کمک بھیجیں، مجاہدین کی مزید ضرورت ہے، ادھر سے 20-30 ہزار مثلا بن حارثہ کی قیادت کے اندر مسلمان تھوڑے، ان کی تعداد لاکھوں کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا۔ کتنا؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے جس میدان کے اندر، جس فوج کے اندر یہ شخص موجود ہوگا اس فوج کو شکست نہیں ہو سکتی۔ وہ قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور اسی طرح قادسیہ کے میدان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی کو لاکھوں کی تعداد کے اندر 30,000 فوج وہاں موجود ہے، 10,000 فوجی بھیجے، اور ان کی ذہانت، ان کی لڑائی کی ترتیب اور ترغیب اس طرح تھی، انہوں نے 100 کے قافلے مسلمانوں کے الگ کر دیے، 30,000 فوج الگ میدان میں بیٹھی ہے، 100 فوجی جب آتا تھا وقفے کے ساتھ دشمن کی فوج دیکھتی تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر اب موجود ابھی آیا، پھر 10 منٹ کے بعد پھر 100 کی فوج پھر آ جاتی، اسی طرح آہستہ آہستہ کرتے 1 گھنٹے کے اندر 10,000 فوج مکمل ہوئی، اور دشمنوں نے سوچا کہ لاکھوں کی تعداد مسلمانوں کی فوج کما کے لیے آ گئی۔ حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقابلے کے اندر ایک قادسیہ کے میدان کے اندر دشمن کا بہت بڑا بہادر، جس کو 20,000 دشمنوں کی کمان حاصل تھی، 20,000 افراد کی کمان، اور اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ 20,000 فوجیوں پر بھاری ہے۔ 20,000 ادھر سے حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور پھر اس دشمن کو ایک ہی ضرب سے، ایک ہی تلوار سے اس کا کلا کما کر دیا، اور اس انفرادی جنگ کے اندر حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی نے 30 بہادروں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 30، ایک ہی آدمی ہے۔ اور اس قافلے کو دشمنوں نے دیکھا، رستم کہتا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کے قافلے اور ان مسلمانوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ یہ فتح کیوں حاصل کر رہے ہیں، ہر علاقہ جہاں جاتے ہیں یہ فتح کیوں کر لیتے ہیں۔ ان کو، رستم کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی فوج، ان کا ہر مسلمان فوجی، ان کی راتیں مسلوں کے پشتوں پر، ان کے دن گھوڑوں کے پشتوں پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جہاں جاتے ہیں کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ اس نے کہا اچھا تو تم ایسا کرو، 5 میل کی قطار کے اندر
اس نے نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا. ادھر سے مسلمان جب فتح یاب ہو کر اس راستے سے گزرنے والے تھے، اس نے کہا اخلاقی ان کے اندر قوت کو کم کرو، تم کچھ نہ کچھ فتح ان پر حاصل کر لو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور مسلمانوں کے امیر نے مسلمانوں کو خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں اپنی نظروں کو نیچے کرو. اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد فوج جب گزر رہی تھی، کسی مسلمان نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. آج کے نیٹو فورس کا کمانڈر مستعفی کیوں ہوا؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک عورت سے اس کے تعلقات تھے، وہ پکڑے گئے، وہ مستعفی ہو گیا. ایک اس کی اب یہ نیا جو الیکشن میں نیا کمانڈر ان کا آیا ہے، وہ بھی اپنے ای میل، ہزاروں ای میل کی وجہ سے پکڑا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اس کی اسی طرح ای میلیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نسل کے اندر خنزیر کا گوشت ہے. یہ نسل عزت اور عصمت سے آری ہے، اور اس نسل نے جب بھی مسلمانوں پر حملہ کیا یہی حربہ استعمال کیا ہے. آج آپ دیکھیں ملالہ کی شکل میں پاکستانی ایک لڑکی ملالہ، اس کو اتنا اچھال دیا انہوں نے، کبھی قومی امن ایوارڈ، کبھی بین الاقوامی ایوارڈ. کیا کیا اس نے؟ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس نے کہا میرا آئیڈیل اوباما ہے، مجھے داڑھی سے نفرت ہے، مجھے پتھروں والا وہ برقع جو عورتیں آج مسلمان پہنتی ہیں عورتیں، وہ مجھے پتھروں کی یاد آتی ہے، یہ تہذیب مسلمانوں کی ہمیں پہاڑوں کے علاقے میں لے جائے گی. اس نے ایسی گفتگو کی، وہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ عورت بن گئی، لڑکی ہے. اب یعنی مسلمانوں پر انہوں نے جب حملہ کیا تو عورتوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کی عزت اور عصمت کو انہوں نے تار تار کر کے، مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات کو ڈال کر کے، مسلمانوں کے ضمیر کو، اسلامی تاریخ کو، اسلامی شخصیات کو متنازع بنا دیا. اور میڈیا کا سب سے پہلا جو مالک ہے، اس نے کہا میں نے دنیا کی میڈیا کو خریدا، میں نے ان کو 3 باتیں کہی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کو مشکوک بنا دو. دوسری بات یہ کہ ہر میدان کے اندر عورت کو ڈال دو. تیسری بات یہ کہ جتنے غلط نظریات ہیں عام کر دو، شکوک و شبہات کو عام کر دو. آج آپ دیکھیں میڈیا ان 3 باتوں پر زور لگا رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ان لشکروں کو ان دشمنوں نے دیکھا تھا کہ وہ لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیسے لشکر تھے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جب وہ حکمران بنے، شیعہ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو سورج پر تھوکنے والی بات ہے، تھوکیں گے تو اپنے منہ پر آئے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی تھی؟ حکمران بنے، حکمرانی کے اندر بیٹا آتا ہے، اس نے ایک اونٹ خریدا اور اونٹ کو اس نے وہاں چرایا جہاں دوسرے مسلمان چراتے تھے. اونٹ موٹا ہو گیا، منڈی کے اندر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا ان کے پاس موجود تھا. فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہنے لگے یہ عبداللہ کا اونٹ ہے. تو کہا